أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 134، 135 اور 136۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں فرعون کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرمایا کہ مسلسل رب کی نافرمانی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرانے کی وجہ سے اور معجزات کے مشاہدے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ٹھہرانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کبھی طوفان کا عذاب، کبھی ٹڈی، کبھی جوں اور کبھی مینڈک کا اور کبھی خون کا عذاب نازل فرمایا۔ یہ عذاب مختلف وقت میں عرصے میں آتے رہے، ایک عذاب کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ہر نئے آنے والے عذاب سے پہلے بیچ میں ایک وقفہ ہوتا تھا کہ تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سدھار سکیں، توبہ کر لیں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لے آئیں، کیونکہ جب بھی کوئی عذاب نازل ہوتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ جاتے، اس عذاب سے پریشانی کا اظہار کرتے اور ان سے التجا کرتے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہمارے اوپر سے ٹل جائے، اگر یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جیسے وہ عذاب ٹلنے کی دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ انکار کرنے لگتے، ایمان نہیں لاتے، دھوکہ دے دیتے۔ تو پھر اس کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا، دوسرے عذاب کے بعد پھر وہی پرانا رویہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، پھر وہ عذاب کے ٹلنے کی درخواست کرتے، دعائیں کرنے کی اپیل کرتے، اور وہ دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، پھر ویسے ہی دھوکہ دے دیتے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کے بارے میں فرمایا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا، عذاب واقع ہوتا، تو وہ کہتے اے موسیٰ علیہ السلام ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، یعنی اس نے آپ سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، تو آپ اپنے رب سے دعا کر لیجئے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا اور جو عذاب ہم پر نازل ہوا ہے یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے گا۔ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اگر تم نے ہم سے اس عذاب کو ٹال دیا، اگر تم نے عذاب کو
ہم سے ہٹا دیا، ٹال دیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، تو البتہ ہم ضرور بضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور ہم آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ تھا فرعون سے کہ یہاں پر جو بنو اسرائیل آباد ہیں، اب انہیں میرے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ بنو اسرائیل مصر میں رہتے ہوئے پریشان ہو گئے، ان پر ظلم ہوتا ہے، ان کا قتل ہوتا ہے، ان کے بچوں کو قتل کرنے کا فرمان جاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بنو اسرائیل یہ ظلم سہتے سہتے پریشان ہو گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ بنو اسرائیل کو یہاں سے نکال لیا جائے، اس ظالم قوم سے، ظالم بستی سے ان کو آزاد کرا لیا جائے۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالمین پر عذاب نازل کیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے کہ عذاب ٹل جائے۔ اگر عذاب ٹل گیا تو ایسی صورت میں ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور ساتھ میں بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، آپ لے جاؤ ان کو، ہم وہاں پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ اس طرح سے فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہتی تھی۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان سے عذاب کو ٹال دیتے، إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، ایک مدت تک جس عذاب میں وہ پہنچنے والے تھے، جو عذاب ان پر پہنچنے والا تھا یا وہ عذاب تک پہنچنے والے تھے، اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مدت تک اس کو ٹال دیتے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو پھر وہ عہد شکنی کرنے لگتے، عہد توڑنے لگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ دعا کرتے اور وہ عذاب کچھ مدت کے لیے ٹل جاتا تو پھر ایسی صورت میں یہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، جو آخری عذاب تھا۔ مسلسل کئی طرح کے عذاب نازل ہوئے، ہر عذاب پر ان کا وہی رویہ رہتا تھا۔ آنے والے عذاب سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے، موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے کے بعد وہ عذاب ٹل جاتا، اور پھر ایمان لانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ اس طرح سے اپنے وعدے پر پورے نہیں اترتے، پھر دوسرا عذاب آ جاتا۔ یہ اس طرح کے تسلسل کے ساتھ عذاب نازل ہونے کے بعد آخر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیکھا کہ یہ مسلسل جھٹلاتے رہے ہیں اور مسلسل یہ عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے بدلہ لے لیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ان کو غرق کر دیا یم میں، بحر قلزوم جو سمندر تھا، اس سمندر میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ لوگ اس سے بالکل ہی غافل تھے۔ تو اس طرح سے جو انجام ہے ان کا، انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ اس انجام تک وہ پہنچنے والے ہیں، انجام کی کوئی خبر نہیں تھی، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ بار بار انکار کرنے سے ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ ایک بڑا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے جس سے یہ سب تباہ ہو جائیں، کیونکہ اس سے پہلے کے جو عذاب ان پر نازل ہوتے تھے، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون، اور کبھی جوں اور کیڑے مکوڑوں کا عذاب، تو اس سے انہیں تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ قوم ختم نہیں ہوتی تھی، وہ قوم مکمل کے مکمل تباہ نہیں ہو جاتی تھی۔
یہ تکلیف والا عذاب نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر یہ ہلاکتی والا، برباد کرنے والا عذاب نازل کیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو اچانک اس طرح سے ختم نہیں کرتا ہے۔ ہر بندے کو، وہ انسان چاہے جتنا بھی گنہگار ہو، گنہگاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اور مہلت کے بعد جب وہ بار بار اپنے گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت متعینہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایسا ضروری بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کافر ہوں اور جو بھی رب کی نافرمانی کرے، ان کا خاتمہ یا ان کی انتہا آسمانی عذاب سے ہی ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہمارے اطراف میں رہنے والے، کہ وہ باقاعدہ اپنی جو زندگی ہوتی ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال تک وہ جیتے ہیں، ان کی زندگی مکمل ہوتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے بظاہر کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کا گھر آباد ہے، ان کا خاندان آباد ہے، ان کی تجارتیں آباد ہیں، اور وہ خوشحال ہے، دنیا کی ہر طرح کی جو دولت ہے انہیں نصیب ہے، اور وہ آرام سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے ہی اپنے بستر پر ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو وہ انجام کو پہنچتے بھی ہیں تو ایک آرام دہ زندگی کے ساتھ، ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ کافر ہیں، ساری زندگی انہوں نے کفر کیا ہے تو انہیں تکلیف بھی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کس پر کس طرح کیسے کس کو پکڑنا چاہیے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کافر کو طوفان میں ڈبو دے، یا پھر کسی پر پتھروں کی بارش برسائے تبھی وہ ختم ہوگا۔ اللہ کسی کو اس طرح سے بھی ختم کر سکتا ہے، اور کسی کو اس کی اپنی فطری موت سے بھی اٹھا سکتا ہے۔ اصل جو نتیجے والا دن ہے وہ دن آخرت میں ہے، وہ دن آخرت میں ہے۔ ہر ظالم کو دنیا میں سزا مل جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہر گنہگار کو دنیا میں اس کی سزا مل جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہم مسلمانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں میں بھی جو لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی حقوق چھینتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جو مظلوم ہیں، مظلوم تو کسی طرح کی ایک بری زندگی گزار کر ختم ہو جاتا ہے، لوگ اسے دیکھ کر ترس کھاتے ہیں کہ بیچارے کی زندگی کیسے برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، اور جو ظالم ہے اسے دیکھے وہ خوشحال دکھائی دیتا ہے، وہ اچھے گھر میں، اچھے گھرانے میں، اچھے ماحول میں جیتا رہتا ہے۔ تو بعض مرتبہ اس حالت کو دیکھ کر بھی لوگوں کو مایوسی ہو جاتی ہے کہ ظالم کی زندگی خوشحال ہے اور مظلوم پریشان حال ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید سزا اس کو یہی ملنی ہے، سزا یہی ملنی ہے، میرے سامنے اس نے ظلم کیا ہے تو میرے سامنے ہی اس کو سزا بھی مل جانی چاہیے۔ میں نے اس کو اپنی زندگی میں برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا میں ہی اپنی زندگی میں اس کو اس کے انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھ لوں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس انسان کو کب پکڑنا ہے وہ جانتا ہے، کسی کو دنیا میں پکڑتا ہے، کبھی کسی کو مہلت بھی دیتا ہے، اس طرح سے پکڑ کر سدھرنے کا موقع بھی دیتا ہے، اور کبھی کسی کو دنیا میں نہیں پکڑتا، آخرت کے لیے اس کو باقی رکھتا ہے، اور آخرت میں اس کا پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو قصہ ہے، سمندر کی طرف جانے اور فرعون کے ان کا پیچھا کرنے، اور بعد میں فرعون کو اس سمندر کے اندر غرق کرنے کا جو واقعہ ہے، یہاں پر سے اشارے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے جگہوں پر بڑی تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت میں نکلنے کا حکم دیا، بنو اسرائیل کو لے کر یہ نکلے، اور صبح کے قریب میں جب فرعون اور اس کی قوم کو پتہ چلا کہ بنو اسرائیل تو یہاں سے نکل گئے، تو انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا۔
پیچھا کرنا شروع کیا، پیچھا کیا، کافی دور جانے کے بعد انہوں نے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو دیکھ لیا۔ بنو اسرائیل نے بھی فرعون اور اس کی قوم، اس کی فوج کو دیکھ لیا کہ وہ تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جیسے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو فرعون اور اس کی فوج تو خوش ہو گئی کہ ہم اب پکڑنے میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل پریشان ہو گئے کہ ہم اب پکڑے جائیں گے، کیونکہ ہمارے سامنے تو سمندر ہے، پیچھے سے فوج آ رہی ہے، ہمیں آگے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی سمندر میں مارنے کا حکم دیا، اور اس سے وہاں راستے بن گئے، اور ان راستوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل وہ راستے سے سمندر پار کر گئی۔ تو اس کی تفصیل دوسری جگہوں پر موجود ہے، جہاں پر اس کی تفصیل آئے گی اسی جگہ اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ تو جب یہ لوگ سمندر پار کر رہے تھے اور فرعون اپنی فوج کو لے کر ادھر کی طرف آ رہا تھا، اس نے دیکھا سمندر میں راستے بن گئے ہیں، تو ان راستوں پر وہ بھی نکل پڑا تاکہ بنو اسرائیل کا پیچھا کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بنو اسرائیل سمندر سے باہر نکل گئی، اور یہ بھی سمندر کے راستے میں ہی موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو پھر حکم دے دیا کہ وہ پہلے کی طرح ہو جائے، لہذا جو راستے تھے وہ راستے ختم ہو گئے اور مکمل پانی ہو گیا۔ راستہ ختم ہو جانے کی وجہ سے فرعون اور اس کی فوج مکمل کے مکمل اسی پانی میں غرق ہو گئے، ڈوب کے ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو یہ انجام ہوا فرعون کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ قوموں کو الگ الگ طرح سے عذاب میں مبتلا کیا۔ اس سے پہلے ہم نے شعیب علیہ السلام کی قوم، اور نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم کے انجام کو دیکھا۔ کبھی کوئی طوفان کے ذریعے، کبھی سیلاب میں، اور کبھی چیخ و پکار بلند آواز کے ذریعے، کبھی آسمان سے نازل گرنے والے آگ کے عذاب کے ذریعے، ایسے الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون اس کی فوج کو سمندر میں غرق کر کے ایک عجیب طرح کے واقعے کے ساتھ ان کو ختم کر دیا۔ تو اس طرح اس سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معجزاتی طور پر بعض مرتبہ اپنے نیک بندوں کو بچا لیتا ہے۔ جہاں اس کے نیک بندے پھنس چکے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور اس جگہ پر انہیں کوئی مدد کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، یا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا نجات کا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ پر اس طرح کا راستہ بناتا ہے جو راستہ ممکن ہی نہیں تھا۔ نجات کا ذریعہ، بچنے کا ذریعہ ایسا بنا دیتا ہے کہ جس سے بچنا ممکن ہی نہیں تھا، جیسے یہاں پر ہوا۔ ایسے ہی بنو اسرائیل کے زمانے کا واقعہ بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے بارے میں بتایا کہ غار میں 3 لوگ پانی بارش سے بچنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور اچانک ان کے سامنے چٹان آ گئی۔ اب وہ چٹان اتنی بڑی تھی کہ اس کو اپنی طاقت سے وہ لوگ ڈھکیل نہیں سکتے تھے، ہٹا نہیں سکتے تھے۔ تو جہاں ان کی طاقت جواب دے گئی، وہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ جس جگہ پر ہماری طاقتیں کام نہیں کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت وہاں کام کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو ہماری معمولی قدرت ہے، ہم اس معمولی چٹان کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹا سکتے، اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ دعا کریں، دعا کے اندر قوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری دعا قبول کر لیں تو غیب سے ہماری مدد کرے گا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر راستے بنائے۔ ان تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا۔ تو انسان کو زندگی میں دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ بڑی سی بڑی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی زندگی میں ٹال سکتا ہے اگر انسان مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، لیکن شرط ہے کہ مسلمان ایمان پر ہو، شرک سے محفوظ رہے، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو۔ اگر انسان گناہ بھی کرے، حرام کاموں کا ارتکاب بھی کرتا رہے، اور اس طرح سے شرک میں بھی مبتلا ہو،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مظلومیت کی، اپنی پریشانی کی شکایت کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے وہ بھول گیا، نسوا اللہ فنسیہم، نسوا اللہ فنسیہم، لوگ اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں بھول جائے گا، یعنی انہیں چھوڑ دے گا، انہیں ان کے حال پر ہی رہنے دے گا، تو اس طرح سے انسان برباد ہوتا رہے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک کاموں کی توفیق دے، حرام روزی سے، حرام تجارت سے، ہر طرح کے برے کاموں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔